اس میں سارے ملوث ہیں. میں اس روڈ کے اوپر سے گزروں, یہ روڈ پاکستان کے اندر آتا ہے, یہ جنرل کے نیچے آتا ہے, یہ ایس پی کے نیچے آتا ہے, یہ ڈی ایس پی کے نیچے آتا ہے, یہ وزیر اعظم کے نیچے آتا ہے, یہ وزیر اعلیٰ کے نیچے آتا ہے. کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں؟ کیوں ماری ہیں ان کو گولیاں؟ میلاد شریف کی ریلی کی, اور میرے خیال سے خیبر پختونخوا یا چلے ہزارہ کہیں, ہزارہ کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی اور اتنی خوبصورت ریلی. ہم نے اختتام کیا اس کا. اختتام کرنے کے بعد جب ہم ڈسپرس ہوئے, لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں, ہم بھی واپس جب مڑے تو پیچھے سے ہمیں گولیوں سے بھون دیا گیا. اب کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں؟ مجھے یہ بتائیں کہ کس نے مارا ہے ہمیں؟ پولیس والوں سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا. کسی اور سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا. ہمیں کس نے گولیاں ماری ہیں؟ ہمارا جرم کیا ہے بتائیں؟ ہم نے دھرنا دیا, ہم نے لانگ مارچ کیا, ہم نے کسی کے خلاف تقریر کی ہے, ہمیں تو دعا بھی نہیں کرنے دی گئی, گولیاں سٹارٹ کر دی. ہم جیسے ہی مڑے ہیں پیچھے سے ایک پتہ لگا, ایک شہید, دو شہید, اتنے زخمی آ رہے, گولیوں سے زخمی. کیا جرم ہے ان کا؟ اپنے ملک میں یہ حضور کے میلاد بھی نہیں منا سکتے, اور میلاد منا کر کس کے خلاف بات کی ہے؟ کہ ملک کے خلاف بات کی ہے, وطن کے خلاف بات کی ہے, کسی کے بارے میں بات ہی نہیں ہوئی. ہم میلاد شریف منائے ہیں, اور جہاں اختتامی تھا وہاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے, تقریباً 3 کلومیٹر سے بھی اوپر بنتا ہے, وہاں ہم نے اختتام کیا ہے کہ ہم یہاں پر نہ فرقہ وارانہ تصاعد چاہتے ہیں, نہ کسی کی ہم کھیل کھیلنے دیں گے. ہم واپس مڑ رہے ہیں اور پیچھے سے گولیوں سے بھون دیا گیا ہے. ہمارے کنٹینر تک سٹیٹ گولیاں ماری گئی ہیں. آپ یہ بتائیں. مجھے ایک منٹ, مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ عمران خان کو خوف کیا ہے طریقے لبیک سے؟ اور بھائی عمران ہو یا کوئی بھی ہو, سب کو کیا خوف ہے, کس کو کیا تکلیف ہے ان سے کہ ہم اپنے ملک میں میلاد شریف کا جلوس نکالیں, ناموس رسالت کا نکالیں, ختم نبوت کا نکالیں, 14 اگست کا نکالیں, گولیاں, پرچے, شہید, زخمی, مضروب جو دیکھنے کے مطلب لائق ہیں, وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہی کیا کیا ہے ہم نے یار؟ کیا کر دیا ہم نے اس ملک کے ساتھ؟ پورے وہ وہاں سے چلے اور اسلام آباد تک آئے, اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو. ہم میلاد شریف کے جلوس کو ختم کر کے واپس لوٹیں, اور ہمیں نظر آ رہا کہ ان کے رویے نہیں ٹھیک. ہم نے 3 کلومیٹر, یار بڑا فاصلہ ہوتا ہے. حالانکہ آپ نے کال دے دی کہ آپ واپس جا رہے ہیں. ہم نے ٹرالا موڑ دیا, اور جب ٹرالا موڑ دیا 3 کلومیٹر تک پیچھے سے ہمیں فائرنگ کی رہی. آپ وہ سالے تک ہمارے اوپر گولیاں برسائی گئی. اس کو لے کے کیا کوئی قانونی کارروائی ہوگی ان جو شہداء جو شہید ہوئے ہیں؟ جی بالکل قانونی کارروائی تو پہلے بھی ہوئی ہے. آپ نے گنتی دیکھی, آج تک ان کو کیا اس ملک میں عدل دیا گیا, اس ملک میں کیا انصاف دیا گیا؟ آپ کے سامنے یہ بندہ شہید ہوا ہے. یہ اس کی ایف آئی آر درج کروانے جائیں تو وہ الٹا ہم پر ایف آئی آر کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو شہید کیا ہے. اس کی ایم ایل آر کروانے جائیں تو وہ ایم ایل آر کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے شہیدوں کو وہ اسپتالوں میں لینے کے لیے او پی ڈی میں تیار نہیں, ایمرجنسی میں تیار نہیں, آئی سی یو میں تیار نہیں لینے کے لیے. یہ تو اللہ کی حکمتیں, اور پتہ نہیں اس کا کیا تھا کہ اس نے سب پورے مارچ کو بحفاظت مطلب ان لوگوں کو بچا کر یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں نکال لیا. بھائی اس میں سارے ملوث ہیں. میں اس روڈ کے اوپر سے گزروں, یہ روڈ پاکستان کے اندر آتا ہے, یہ جنرل کے نیچے آتا ہے, یہ ایس پی کے نیچے آتا ہے, یہ ڈی ایس پی کے نیچے آتا ہے, یہ وزیر اعظم کے نیچے آتا ہے, یہ وزیر اعلیٰ کے نیچے آتا ہے. کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں؟ کیوں ماری ہیں ان کو گولیاں؟ کیا جرم ہے ان کا؟ یہ میلاد کا جلوس نہیں منایا, کیا جرم کیا ہے اس نے یہی کہا کہ حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, اور کہنے کے بعد گھر کو لوٹ رہا ہے. تم کیوں گولیاں مار رہے ہو اس کو پیچھے؟ یقیناً دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر اہل تشیع کو سپورٹ ملتی ہے, دیوبند جلوسی کچھ بھی ہو, بھائی کوئی کہیں بھی کیا بھی ہو, ہمیں کیوں گولیاں ماری جاتی ہیں؟ سوال یہ ہے کیوں گولیاں ماری جاتی ہیں؟ ہم نے بگاڑا کیا ہے؟ ان کے پاس ہتھیار تھا, ان کے پاس کوئی اسلحہ برآمد ہوا ہے, انہوں نے کسی کو مارا ہے. یہ سب کچھ یہ کھیل تماشا اس ملک کے اندر اس لیے رچایا گیا ہے کہ لبیک کسی کی پاور کے بغیر, لبیک کسی کی حمایت کے بغیر اپنے نظریے پر قائم رہتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے, جو کسی کو بھی برداشت نہیں ہے. اس ملک کی اشرافیہ کو بھی برداشت نہیں ہے, اس ملک کی بیوروکریسی کو بھی برداشت نہیں ہے, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی برداشت نہیں ہے. بھائی تم نے گولی مارنی ہے, مجھے آ کر مارو سیدھی, سینہ حاضر ہے, کوئی بھاگے نہیں ہے. تم کارکنوں کی پیٹھوں پر کیوں گولیاں مار رہے ہو جو گھروں کو لوٹ رہے ہیں؟
अच्छा अब आप कारकुनों को लेकर वापस आ गए हैं, अब अगली हिकमत अमली आपकी क्या है? भाई क्या हिकमत अमली मुझे ये बताएं। हिकमत अमली तो लाए अमल वहाँ होता है जहाँ पर कोई कानून हो, कोई दुनिया में इंसान रहते हो। ये तो जानवरों से भी बदतर है। किसके सामने कानून बनाया जाए, क्या लाए अमल बनाया जाए। मैं अभी आपको लेकर निकलता हूँ, ये फिर शहीद कर देंगे। वो गुंगा, वो बेगैरत मीडिया जिसको हर चीज नजर आती है, उसको ये शहीद नजर नहीं आते। उसको हमेशा ये नजर आता है कि लब्बैक वाले के हाथ में एक परचम वाला डंडा है, उसको लाओ ना दिखाओ। सुबह से कितनी लाशें आ चुकी हैं, किसके हाथ पर? सारे निजाम के ऊपर लानत है भाई, कि जो अपनी मिल्लत और कौम और वतन के बच्चों के साथ ये करते हैं। यकीनन बात तो आपकी ठीक है कि जिम्मेदार वक्त के हुक्मरान और इंतजामिया है। माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान तरीके लबैक टीएलपी अपना हक सड़कों पर मांगती थी, लेकिन टीएलपी ने अदालतों से रजू करना शुरू कर दिया। अब क्या टीएलपी तरीके लबैक पाकिस्तान अदालतों से राब्ता करेगी? अदालतें भी जनाब ताकतवरों की रंडियां हैं। क्या दिया आज तक अदालतों ने हमें इंसाफ? सब कुछ लेकर गए हैं, हम अपने इस्तगासे लेकर गए हैं जिनका आज तक कुछ नहीं हो सका। ये निजाम इंसाफ देगा जो गोली मारते हुए वापस जाते घर बंदे को गोली मार देता है। और आज पूरा साल गुजरने को है, किसी एक को गिरफ्तार किया है, किसी एक को? भाई उनको हाथ खुली दी हुई है, जिसको जब दिल चाहे आपको उठाएं, मुझे उठाएं, जिसको जब दिल चाहे मार दें। ना हमें हमारा कोई खून का कीमत है, ना हमारी कोई जानों की कीमत है। जहां उनका दिल करता है वो गोलियां मार देते हैं। इनका जुर्म बताएं, इन्होंने क्या किया है। यही बात हमारे यहाँ पर एक सहाफी भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान में तमाम मजहबी जमातें तो दूर की बात, यहाँ पर अकलियत क्रिश्चियन और हिंदुओं को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन ये जुल्म पाकिस्तान तरीके लब्बैक के साथ ही क्यों? ऐसा खून और ज़ां पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा जिस तरह के हमारे कारकुनों का और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से वाबस्ता लोगों का है, कि जिसका जब दिल चाहता है, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो इस्लामाबाद हो, वो वजीराबाद हो, वो लाहौर हो, जिसका जब दिल चाहता है वो उतनी जनाब लाशें गिरा देता है और अपने पता नहीं किसको खुश करते हैं। क्या करते हैं, क्या चाहते हैं हमसे? मारना चाहते हो, एक दफा बम मारो, एक दफा सबको मारो। यार ये रोजाना का क्या है? आज 4 रात को खुदा की कसम मैं अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहा हूँ। किसी एक बंदे की एक जर्रा जितनी भी गलती नहीं। बड़े बड़े क्लैश होते हैं यार, बड़े बड़ा कुछ होता है। एक बंदे की घर वापस लौट रहा है, उनको गोलियां मारने का मतलब क्या है? मैं तो यही कहूँगा निहायत ही अफसोस के साथ कि जो भी लोग इन मामलात में मुलव्वस है, लानत है उनकी शक्लों के ऊपर, और लानत है उनकी इन कुर्सियों के ऊपर। अब जितना साल बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर अभी फासला रहता था, ये 3 किलोमीटर पहले ही इनको इरादे लग के पता कि इन नामुरादों के इरादे क्या हैं, ये लोगों पर शेलिंग करेंगे। माजी में भी इन्होंने भुगता है, इन्होंने देखा है, इन्होंने 14 के जनादे पढ़ाए हैं। इनके इरादे समझ आते ही ये 3 किलोमीटर पहले मुड़ गए। अब मुझे नहीं समझ आ रही। इख्तितामी दुआ कर दी, इख्तितामी दुआ कर दी, ऐलान कर दिया हम वापस जा रहे हैं। और वापस जाने एक बात, ये मेरा बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। हमारा ट्राला भी मुड़ चुका, हम वापस हो चुके, और फिर 3 किलोमीटर तक, यानी कि मंजिल से 6 किलोमीटर तक दूर हमें गोलियां मारी गई।